السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهن ولا تلبزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے عقیدے کی کلاسز روا دواں ہیں۔ اس سے قبل جو کلاسز ہوئی ہیں اس کے اندر دین کا مذاق اڑانا اور دین کے مذاق اڑانے کی شکلیں ما قبل امتوں میں کیا کیا تھی اس کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں بتایا جائے گا کہ دین کا مذاق اڑانے کی جو شکلیں ہیں اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یا عمومی طور پر ایمان والوں کا مذاق اڑایا جائے، کیونکہ اگر کوئی آدمی صحابہ کا مذاق اڑاتا ہے یا مومنین کا مذاق اڑاتا ہے تو حقیقت میں وہ دین کا مذاق اڑاتا ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی زندگیوں کو اور مؤمنین کی زندگیوں کو دین سے جوڑ کر رکھا ہے۔ ذکر کریں گے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو گالی دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ ذکر کریں گے کہ مشرکین مکہ صحابہ کا مذاق کس کس طریقے سے اڑایا کرتے تھے۔ یہ بھی ذکر کریں گے کہ یہودیوں نے صحابہ کا مذاق اڑانے کی کون سی شکلیں اختیار کی، منافقین نے کون سی شکلیں اختیار کی، اور آج کل دور حاضر کے اندر جو خواہش پرست ہیں یا بدعاتی ہیں وہ کس طرح صحابہ اور عمومی طور پر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ محترم حاضرین و حاضرات، بات کی جائے کہ اسلام نے ایمان والوں کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ عمومی طور پر اس بات سے سختی سے منع کیا گیا کہ کوئی بھی آدمی کسی مومن کا مذاق نہ اڑائے، اس کے ساتھ ٹھٹا نہ کرے، اسے لعن طعن نہ کرے، یہاں تک کہ اسے حقیر نہ سمجھے، یا جو ایمانی اخوت ہے اس کے اندر کوئی معاملہ ایسا نہ کرے کہ حقد ہے، بغض ہے اس کے اندر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ ایمان والو کوئی مسلمانوں کی جماعت کسی دوسرے مسلمان جماعت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، اور نہ کوئی خواتین کی جماعت کسی دوسرے خواتین کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، لہذا اپنی زبانوں کو تم آلودہ نہ کرو، انہیں برے القاب سے نہ پکارو، کیونکہ ایمان لانے کے بعد فسق کام کرنا یہ بڑا ہی برا ہے، اور جو آدمی توبہ نہیں کرتا ہے حقیقت میں ایسے ہی لوگ ظالموں میں سے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب، جو امام بخاری کی اپنی کتاب صحیح البخاری، اس کے اندر کتاب الادب کے اندر باقاعدہ اس آیت کا ذکر کیا: یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اور اس کے نیچے حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی کہ مومنوں کا مذاق اڑانے کا مطلب کیا ہے۔ آپ یقین جانیے یہ جس حدیث کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں بہت سارے لوگ اسے برا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا: نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يضحك الرجل مما يخرج من الانفس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا کہ انسان ہنسے جو انسان کے نفس سے ہوا خارج ہوتی ہے، انسان کے نفس سے جو نکلتی ہے، منہ سے ڈکار لے لے یا ہوا کو خارج کر دے، تو اس پر ہنسنا حقیقت میں ایمان والے کا مذاق اڑانا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف منع فرمایا۔ آپ خطبہ دے رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں: لما يضحك احدكم مما يفعل، کہ تمہیں کا جو آدمی اس کام کو کرتا ہے، یعنی ہر آدمی ہوا خارج کرنے کے کام کو کرتا ہے، جب یہی کام دوسرا کرتا ہے تو اس پر ہنستا کیوں ہے؟ تو لہذا حقیقت میں کسی آدمی کے ہوا خارج کرنے پر انسان کا ہنسنا اسے حقیر جاننا ہے اور اس کا مذاق اڑانا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان والے کے مذاق اڑانے کے بارے میں کیا فرمایا؟ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کہ ایک آدمی کے اللہ کے نزدیک برا ہونے کے لیے کافی یہی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلم بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ امام نووی
رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کے ماتحت میں لکھتے ہیں کہ جو ہوا خارج کرنے پر ہنسنے سے منع فرمایا گیا وہ اس لیے ہے کہ انسان کہیں اس آدمی کا مذاق نہ اڑائے، اس کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ انسان کو یہ کرنا چاہیے جب وہ آواز کو سنے یا بدبو کو سونگے تو تغافل کرے اور اپنی بات کو جاری رکھے گویا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ہنسی مذاق کر کے اسے حقیر نہ گردانے۔ محترم حاضرین، اس کو اسلام نے کیا ہے، رذائل میں سے یعنی برے اخلاق میں سے اس کو شمار کیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں منع فرمایا، آپ نے کہا من قال هلك الناس فهو اهلكهم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آدمی یہ کہتا ہے کہ لوگ ہلاک و برباد ہو گئے، سب سے زیادہ وہ خود ہلاک ہونے والا ہے۔ اب حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لوگ ہلاک و برباد ہو گئے، اور حقیقت میں حدیث کا مفہوم یہ ہے، جیسے امام نووی نے اس حدیث کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اگر کوئی آدمی لوگوں کا مذاق اڑانے کے لیے کہتا ہے کہ لوگ تو ہلاک ہو گئے، لوگ تو برباد ہو گئے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ آدمی اس کام سے رک جائے، کیونکہ ورنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بقول وہ خود سب سے پہلے ہلاک ہونے والے میں سے ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی افسوس کرتا ہوا کہے کہ آج بدعتیں اتنی بڑھ گئی ہیں، شرک اتنا عام ہو گیا ہے، دین کمزور ہو چکا ہے، علماء کی بات نہیں مانی جا رہی ہے، یقیناً لوگ ہلاک ہو گئے، اگر انسان افسوس کرتے ہوئے ایسا کہتا ہے تو ایسا کہنا جائز ہے، ورنہ حقیر مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں کو ہلاک و بربادی کی گفتگو کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ علیہ اسی حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ ابو سلیمان الخطابی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں منع کیا گیا کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اندر عیب کو تلاش نہ کرے، اس کی برائی کو بیان نہ کرے، کیونکہ لوگوں کے اندر بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، تو اپنی زبان سے یہ کہے یہ تو ہلاک ہو گئے، یہ تو برباد ہو گئے، یہ تو لٹ گئے، حقیقت میں ایسا کہنا انہیں حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنا ہے۔ اور جو کوئی آدمی اس طرح کا کام کرتا ہے، اپنے آپ کو بہتر، لوگوں کو گناہوں کی وجہ حقیر سمجھتا ہے، تو حقیقت میں بھی ایمان والوں کا مذاق اڑانا ہے، اور شریعت اسلامیہ اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے۔ عام ایمان والوں کا مذاق اڑانا کیا ہے کہ آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں، ان کی جاسوسی کریں، ان کے گھریلو معاملات کو جاننے کی کوشش کریں، بلکہ حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے اللہ کے نبی نے کہا یا معشرہ من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے وہ معاشرہ، اے وہ مسلمانوں کی جماعت جو اپنی زبان سے مسلمان ہو چکے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا ہے، وہ مسلمانوں کی غیبت نہ کریں، ان کے عیب کے پیچھے نہ پڑیں، ان کے پوشیدہ رازوں کو جاننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کو چھوڑ کر اس کے عیب کو ٹٹولنے میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے عیب کو ٹٹولتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی کے عیب کو ٹٹولتا ہے وہ اپنے گھر میں ہوگا، مگر اللہ اسے رسوا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دے گا۔ یہ حدیث صاف بتاتی ہے کہ مسلمانوں کی غیبت کرنا یہ ایمان والے کا نہیں بلکہ منافقوں کا کام ہے۔ مسلمانوں کی عزت پر حملہ کرنا، ان کے پوشیدہ رازوں کو جان کر لوگوں میں اسے بیان کرنا، ہنسی مذاق کا ذریعہ بنانا، اسے حقیر گرداننا، دنیا کے اعتبار سے اسے کم تر سمجھنا، یہ اصل میں ایک ایمان والے کا ایمان کے باوجود اسے مذاق اڑانے کے جیسا ہے، اور ایسا کرنا یقین جانیے انسان کا اپنے ہلاکت کو دعوت دینا۔ اب جتنی برائیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ ساری برائیوں سے انسان کو بچ کر رہنا چاہیے، اب بتائیے جب عام ایمان والوں کی تعلق سے شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے، اگر یہ ایمان والے صحابہ کرام ہو تو آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ایمان والوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ایمان والوں میں سب سے پہلے جو اس امت کے اندر داخل ہوں گے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں ہیں۔ جب عام مسلمانوں کا مذاق اڑانا، عام مسلمانوں کی برائیوں کا ذکر کرنا، عام مسلمانوں کے عیبوں کو تلاش کرنا اتنا خطرناک گناہ ہے، اب یہ عام نہیں بلکہ مسلمانوں میں سب سے اعلیٰ قسم کی ایمان والے بن جائے وہ صحابہ کی زندگیاں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمان سے زیادہ ان کا احترام ہونا چاہیے، یہ دین کا واجبی حصہ ہے، یہ اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے۔ لیکن ان کی برائیوں کو بیان کرنا حقیقت میں یہ عام مسلمان کی برائی بیان کرنے سے کئی زیادہ بڑا گناہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے کہا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ سورہ حشر کی آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان کے بعد آئے، یعنی صحابہ کے دو طبقوں کا ذکر کیا گیا، ایک سابقین اولین پہلے ایمان لانے والے اور دوسرے ان کے بعد ایمان لانے والے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو بعد میں ایمان لائے وہ اپنے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، اور جو ہم سے پہلے مسلمان ہو گئے تم ان کے گناہوں کو معاف کرنا، اور ان کے اور ہمارے درمیان دل میں کسی قسم کا حسد اور کینہ، بغض، عداوت یا کسی قسم کی ناراضگی کو نہ رکھنا۔ اے اللہ تیری ذات غفور الرحیم ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اس آیت کے ماتحت میں کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وہ ہستیاں ہیں جو خیر میں سب سے آگے رہا کرتے تھے۔ ان کے اعمال اتنے تھے کہ ان کے چھوٹے موٹے گناہ تو کب کا معاف ہو گئے ہوں گے، ان کی عبادتیں صرف خالص اللہ کے لیے وجہ ہوا کرتی ہیں، اس کے بعد بھی وہ معصوم نہیں تھے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسے عظیم ہستیوں کے بارے میں اپنی زبان کو لمبا کرے، ان کی برائیوں کو ذکر کرے، تو ایسا آدمی ان کے عیب کو ٹٹولتا ہے، اور جو آدمی ان کے عیب کو ٹٹولے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو تلاش کرے گا اور اللہ اسے ذلیل کرے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ ہو۔ محترم حاضرین، صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، اس کے بعد بقیہ دو صحابہ حضرت عثمان و علی ہیں، اس کے بعد عشر مبشرہ ہیں، اور عشر مبشرہ کے بعد حضرت حمزہ ہیں، حضرت جعفر ہیں، حضرت معاذ ہیں، حضرت زید ہیں، امہات المؤمنین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، اہل بدر ہیں، اور اس کے بعد اور صحابہ، ابو الدرداء ہو، حضرت سلمان فارسی ہو، حضرت عبداللہ بن عمر ہو، بیت رضوان والے صحابہ ہو، اور سورہ فتح سے نازل پڑنے والے صحابہ ہو، اور اسی کے علاوہ مہاجر ہو یا انصار ہو، جیسے عمومی طور پر خالد بن ولید ہو، حضرت عباس ہو، عبداللہ بن عمر ہو۔ یقین جانیے یہ جتنے صحابہ ہیں یہ سارے کے سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہستیاں ہیں، اور یہ ان کا مقام و مرتبہ اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ دور حاضر کے اندر جو روافظ ہیں، شیعہ میں غالی قسم کے شیعہ ہیں، جو بدعتی ہیں، وہ ان کی عزت کرنے کے بجائے صحابہ کے مقام کو جان کر، ان کے گناہوں کی معافی مانگ کر، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرنے کے بجائے یہ ان پر جھوٹ باندھتے ہیں، یہ جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں، اور یقین جانیے اگر کوئی آدمی ان کے مقام کو نہ سمجھے وہ ہلاک ہوگا، لیکن ان کے مقام کو نہ سمجھ کر ان پر جھوٹا الزام لگانا حقیقت میں یہ انسان کو برباد کرنے، اس کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ امام شافعی رحم اللہ کہتے ہیں ما ارى الناس ابطلوا بسب اصحاب رسول الله الا ليزيدهم الله بذلك ثوابا عند انقطاع اعمالهم۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات۔ الاتحاف في الرد على الصحافہ، یہ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن آل شیخ کی کتاب ہے، اس کے اندر اس قول کو نقل کیا گیا، امام شافعی کا قول۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو گالی دینے میں کچھ لوگوں کو لگا دیا، یعنی کچھ لوگ صحابہ کو گالی دینے میں مبتلا اس لیے ہو گئے کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ صحابہ دنیا سے چلے جائیں مگر ان کا ثواب نہ رکے، لہذا جو لوگ بھی ان کو گالی دیتے ہیں یہ صحابہ کے نام اعمال کے اندر کیا ہے، بطور ثواب لکھا جاتا ہے، اسی لیے کیا ہے یہ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معزز صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا وہ کیا ہے کہ صحابہ کو گالی دینے کا مطلب گالی دینے والے کے اعمال ختم ہوں گے اور صحابہ کے اعمال بڑھتے جائیں گے۔ جیسے کہ وہ حدیث بڑی مشہور ہے، ہم نے سنی حدیث مفلس، آپ نے کہا اتدرون من المفلس، کیا تمہیں پتا ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو کہا المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا متاع، کہنے لگا اللہ کے نبی ہم میں مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس نہ درہم ہے نہ ساز و سامان ہے۔ تو آپ نے کہا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصیام وصلاة وزکاة ویأتی قد شتم عرض هذا وقذف هذا وأكل مال هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کیا تمہیں پتا ہے کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا مگر اس کو گالی دی ہوگی، اس پر الزام لگایا ہوگا، اپنے بھائی کا حرام مال کھایا ہوگا، اس کو بٹھایا جائے گا، اس کی نیکیاں اٹھا کر ان لوگوں کو دی جائیں گی
جب اس الزام لگانے والے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جو لوگوں پر مدعا، جو مظلوم تھے، ان کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ اس آدمی کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ وہ مفلس ہے جو قیامت کے دن مفلس ہوگا، نیکی کر کے بھی اپنے آپ کو ہلاک و برباد کی طرف لے جائے گا۔ اور یہ بات ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گالیاں دیتے ہیں، وہ صحابہ کے ثوابوں کو بڑھا رہے ہیں اور اپنی کیے گئے سارے اعمال کو برباد کر رہے ہیں۔ بلکہ اہل السنہ والجماعہ اس بات کو مانتے ہیں، کس بات کو مانتے ہیں؟ کہ جس دل میں صحابہ کی نفرت ہوگی، ایسے دل کے قریب جانے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بڑا پیارا قول آپ کو سناتا ہوں۔ امام سحنون یہ مالکیہ کے کبار علماء میں سے ایک تھے، مالکیہ کے کبار علماء میں سے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یعقوب بن مضار جو ایک آدمی تھا، اس کے بارے میں امام سحنون کے سامنے کہا گیا کہ یعقوب بن مضار آپ کو محبت نہیں کرتا ہے، آپ سے پسند نہیں کرتا۔ یعقوب بن مضار یہ ایک شیعی آدمی تھا، تو کہا گیا امام سحنون سے کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو امام سحنون کہتے ہیں کہ تمام تعریفی اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس دل میں حضرت ابو بکر و عمر کے لیے نفرت تھی، اللہ نے اس دل میں میری محبت کو نہیں رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام سحنون کہتے ہیں کہ جو آدمی حضرت ابو بکر عمر سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے، یہ میری غلطی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس دل میں حضرت ابو بکر عمر کی نفرت تھی، اللہ نے اسی دل میں میری بھی نفرت رکھی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی دل مجھ سے محبت کرے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی مسئلے میں اپنے دل میں کسی قسم کا غبار رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دل کی محبت کے بارے میں کہا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ اکرام کی زندگیاں تھی جنہوں نے جو اللہ سے وعدے کیے اس کو پورا کیا، اور کچھ ایسے تھے جو اللہ کے پاس پہنچ گئے، کچھ انتظار میں ہیں، مگر دین کا ایک بھی حصہ انہوں نے نہیں بدلا۔ صحابہ کو گالی دینا یہ قرآن کے خلاف ہے اور اس امت کے صحیح عقیدے کے خلاف ہے۔ ان کے تعلق سے اپنی زبان کو دراز کرنا یہ اپنے اعمال کو برباد کرنا ہے۔ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف منع کرتے ہوئے نہیں کہا تھا لا تصبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دیا کرو، خدا کی قسم تم میں کا ایک آدمی بہت پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، وہ صحابہ کی ایک مد یا ایک مٹھی جو کی خرچ کرنے کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ صحابہ کو جو گالی دیتے ہیں یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بلکہ دنیا کے اندر جو بھی فحش ہو سکتی ہے سب سے افحش گناہ یہی صحابہ کو گالی دینا ہے۔ اس لیے امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو گالی دینا حرام بھی ہے، اور جتنے محرمات ہو سکتے ہیں ان میں کبیرہ سب سے بڑے محرمات کے اندر آتا ہے۔ ایسا آدمی دن میں اجتہاد کرتا ہوگا، رات میں قیام اللیل کرتا ہوگا، مگر صحابہ کو گالی دے کر وہ آدمی اپنے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ محترم حاضرین، تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کو گالی دینا، ان کا مذاق اڑانا یا ایمان والوں کا مذاق اڑانا یہ دین کا مذاق اڑانے کا حصہ ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مذاق کیسے اڑایا کرتے تھے۔ کچھ مثالیں اس کے اندر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ کفار مکہ صحابہ کا مذاق اس طرح اڑاتے تھے کہ جب وہ دیکھتے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی کون تھے، اکثر غریب و فقیر صحابہ تھے، جیسے حضرت بلال ہیں، حضرت صہیب ہیں، حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب مشرکین مکہ کے سردار وہاں سے گزرتے تو وہ ان فقیر صحابہ کو اللہ کے نبی کے ساتھ دیکھتے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر مقداد بن شرح جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جو حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں، کہ ایک حدیث بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 6 لوگ موجود تھے۔ کون کون تھے؟ اس کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں تھا، اس کے علاوہ حضرت ابن مسعود تھے، اور حذیل کا ایک آدمی تھا، حضرت بلال تھے، اور 2 لوگ انسان تھے، کل ملا کر 6 لوگ تھے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا اطرد ہؤلاء لا یجترؤون علینا، تو اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ یہ جو غریب فقیر آپ کے آزو بیٹھے ہیں نا، ان کو آپ اپنی مجلس سے بھگا دیجئے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کی مجلس میں آئیں اور یہ غریب فقیر بھی کیا ہے جرأت کرتے ہوئے ہماری مجلس میں موجود ہو۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کچھ واقع ہوا کہ شاید ایسا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کرتے ہوئے کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ جو لوگ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں آپ انہیں اپنی مجلسوں سے کبھی نہ بھگائیں، آپ انہیں مجلسوں سے کبھی نہ بھگائیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ان غریب فقیر صحابہ کو جو اللہ کے نزدیک بڑے معزز ہیں، اگر آپ نے ان کو بھگایا تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو مشرکین مکہ کا صحابہ کا مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حضرت خباب ہیں، حضرت عمار ہیں، ابو فقیہہ، حضرت یاسر، حضرت یسار مولا صفوان بن امیہ بن محرث ہیں، حضرت صہیب ہیں، ان جیسے صحابہ جو غریب و فقیر تھے ان کو دیکھ کر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بلکہ ایک روایت میں جسے امام طبری نے نقل کیا ہے اس کے اندر صاف کہا کہ مشرکین مکہ حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت بلال اور خباب کے پاس سے گزرے اور کہا کہ رضیت بہؤلاء من قوم، کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ اتنی قوم کے معزز لوگ ہیں، آپ ان کو دین کی باتیں سکھا رہے ہیں، کیا آپ کے دین سے یہی لوگ راضی ہو گئے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے دین پر احسان کرنا ہوتا، اللہ سب سے پہلے ہم کو چنتا، ان غریب و فقیروں کو نہ چنتا۔ آپ ان کو دور کر دیجئے، اپنی مجلس سے بگائیے، ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے بن جائیں۔ تو صحابہ کی غربت، صحابہ کے فقر کو ان لوگوں نے کیا سمجھا؟ صحابہ کو حقیر سمجھنا، ان کا مذاق اڑانے کا ذریعہ بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے منع کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ ان کو اپنی مجلس سے بھگا دیں گے ان مشرکوں کی بات کو سن کر، یاد رکھیے آپ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظالموں میں سے شمار ہوں گے۔ صحابہ کا مذاق مشرکین مکہ جو اڑایا کرتی ہے، ایک مذاق اڑانے کا طریقہ یہ بھی تھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو تعلیم دیتے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، امام ابن واجہ نے اس کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ مشرکین جاتے مذاق اڑاتے ہوئے کرتے کہ انی ارا صاحبکم یعلمکم کل شیء حتی القراءۃ، کہتے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمہارا ساتھی جسے تم نے نبی اور رسول مان لیا ہے، یہ تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، یہاں تک کہ پیشاب اور پیخانے بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، یہ طریقہ سکھاتا ہے، یعنی یہ بھی کوئی چیز سکھانے کی چیز ہے۔ تو اس طرح انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا، بلکہ صحابہ کا مذاق اڑایا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ہاں، ہمیں حکم دیا گیا کہ جب ہم بیت الخلاء کے لیے بیٹھیں تو نہ استقبال کریں، نہ قبلے کی رخ کریں، نہ اپنے سیدھے ہاتھ سے گندگی کو صاف کریں، اور اگر پانی نہ ہو، پتھر استعمال کرنے کی بات آئے تو 3 پتھر سے کم استعمال نہ کریں، نہ ہڈی کا استعمال کریں، اور نہ اسی طرح گوبر اور لید کا گندگی کو صاف کرنے کا استعمال کریں۔ تو صحابہ کرام فخر سے کیا کرتے اور کہتے کہ ہاں الحمدللہ، اللہ کے نبی نے ہماری زندگی کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا ہے مگر ہمیں اس میں تعلیمات دیکھ کر رکھے ہیں۔ مشرکین مکہ جو صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، ان میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ صحابہ کے کپڑوں کو دیکھ کر انہیں گالی دیا کرتے تھے۔ جیسے کہ ایک بڑا مشہور قصہ جو قادسیہ کے موقع پر ہوا تھا کہ رستم پہلوان جب اس کے مجلس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک پیغمبر کو، ایک میسنجر کو جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تھے، بھیجا کہ جاؤ اسے سمجھاؤ۔ پہنچے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو کبار صحابہ میں سے، بڑے صحابہ میں سے، پہنچے تو رستم کے پاس بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ تو جیسے ہی حضرت مغیرہ بن شعبہ کو دیکھا کہ حضرت سعد نے ان کے پاس بات کرنے بھیجا ہے، تو کہنے لگے کیا تم اس آدمی کو دیکھ رہے ہو؟ کیا اس آدمی کو دیکھ رہے ہو، اس کی بات کو سن رہے ہو؟ کہنے لگے خدا کی قسم، رستم سے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان تمیل الی شیء من هذا وتدع دینک الی هذا الكلب، کہتے ہیں کہ یہ آدمی، اس کے ایسے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اس کے کپڑے دیکھو، اس کی حالت دیکھو، کیا اس کی بات کو ہم مانے لگیں؟ رستم سے کہتے ہیں خدا کی قسم، اپنے دین کو چھوڑ کر اس کتے کی طرف، نعوذ باللہ، کہتے ہیں اس کتے کی بات کو ہرگز نہ ماننا۔ لہذا یہ بات آئی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے کپڑوں کو دیکھ کر، ان کی حالت کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا گیا، اور یہ مذاق اڑانا حقیقت میں ایمان والوں کا، صحابہ کا مذاق اڑانا، یہ کیا ہے؟ حقیقت میں اپنے ایمان کو برباد کرنا تھا، کیونکہ اللہ تو کہتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز کون ہے؟ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہ متقی پرہیزگار ہے، چاہے اس کا کپڑا کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے صاف فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری صورت و شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ محترم حاضرین، اب دیکھیں کہ یہود کس طرح صحابہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہود مشرکین مکہ کی طرف پیچھے نہیں ہٹتے، وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے۔ محترم حاضرین، یہودیوں نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا اٹھایا اور کہا کہ یہودیوں کے علاوہ جتنے بھی امویین ہیں، یعنی یہودیوں کے علاوہ جو بھی ہیں، ان سب کا مال ہمارے لیے حلال ہے، سب کا مال حلال ہے، ہم جب چاہیں ان کا مال غصب کر کے کھا سکتے ہیں۔ اس طرح کا پروپیگنڈا انہوں نے اٹھایا تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ایک دینار کے مسئلے میں آپ ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ امین سے ہمارا کیا مسئلہ ہے، جو غیر یہودی ہیں ان سے ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ یہ آپ کو ایک دینار کے مسئلے میں بھی امانت داری آپ کو نہیں دکھائیں گے، کیونکہ ان کے ضمیروں کے اندر جھوٹ ہے، فریب ہے، ان کے ضمیروں کے اندر خیانتیں بھری ہوئی ہیں۔ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ یہود کہا کرتے تھے کہ یہ غیر یہودی ہیں تو یہ امی ہیں، اور ان امیوں کے ساتھ کوئی احسان نہیں ہوگا، ان کے مال کو لوٹ کر کھا دیا جائے گا۔ اس طرح کا معاملہ، یہ مذاق یہودی کیا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، اسی طرح مذاق منافقین بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا مذاق اڑاتے تھے منافقین؟ حقیقت میں دکھاتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، ہم اطاعت کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم ایمانی ساتھی ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں میں بیماریاں تھی، ان کے عقیدے کے اندر کفر موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ جیسے ہی یہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے کہتے کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، لیکن جیسے ہی اپنے شیاطین کے پاس، اپنے کفر والے ساتھیوں کے پاس لوٹتے تو کہتے ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس غداریوں کے بارے میں خبر کیا، بتایا کہ کس طرح کا معاملہ وہ صحابہ کی شخصیتوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ آ کر انا معکم، کہ ہم تمہارے دین میں ہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اظہار کرتے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا، اس کی کتاب کا، اس کے رسول کا کیا ہے، مذاق اڑاتے ہیں۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ یہ جو لفظ ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، علماء اکرام نے اس کے تین اقوال، شیطان سے یہاں کون مراد ہے؟ بتایا گیا کہ شیطان سے مراد یہ کفر کے سردار ہیں، کفر کے سردار ہیں، جو کفر کے بڑے بڑے سردار تھے یہ ان کے پاس جا کرتے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مشرکین ساتھی ہیں، یہ ان کو شیطان کہا گیا، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کے جو جادوگر تھے یہودیوں کے، ان کو اللہ نے شیطان کہا۔ بہرحال چاہے وہ کافروں کے سردار کے پاس جائیں، اپنے ساتھی مشرکوں کے پاس جائیں، یا اپنے کاہنوں جادوگروں کے پاس جائیں، بہرحال جس کے پاس بھی جاتے وہ ان کے سامنے کہتے ہم تو ان کا مذاق اڑانے کے لیے اس طرح معاملہ کرتے ہیں۔ تو ظاہر میں ایمان کا اظہار کرنا، دل کے اندر کفر کو چھپانا، یہ شیطانی فعل ہے، یہ منافقوں کی عملی کارکردگی ہے، لہذا انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ لہذا منافقین دھوکہ دیا کرتے تھے ظاہر بتا کر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مکر کو لا کر صحابہ کے سامنے رکھ دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھول دیا۔ اس کے علاوہ منافقین جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مذاق اڑاتے، ایک واقعہ جو غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آیا، انہوں نے کہا ما رأیت مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اکذب السنا ولا اجنب عند اللقاء۔ منافقوں میں سے ایک شخص نے کہا خدا کی قسم، یہ جو حافظ قرآن صحابہ ہیں ان سے زیادہ پیٹ کا بھوکا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، زبان کا جھوٹا نہیں دیکھا، اور لڑائی کی وقت بزدل میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ منافق میں ایک شخص نے حضرت عون بن مالک سے یہ بات کی غزوہ تبوک کے موقع پر، ایسی بات جیسے ہی کہی تو حضرت عوف نے کہا خدا کی قسم، تم نے یہ جو بات صحابہ کے بارے میں کہی یہ جھوٹ ہے، لیکن تم منافق ہو، اور خدا کی قسم میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری اس معاملے کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو حضرت عوف اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، اس سے پہلے اللہ نے قرآن کو اتار دیا تھا، اس سے پہلے آیتیں اتر چکی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس صحابہ کا مذاق اڑایا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کے پیچھے پیچھے دوڑتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی اونٹ سے لٹک جاتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم ہنسی کر رہے تھے، ہم مذاق کر رہے تھے، ہم سیریس میں یہ نہیں کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے کہا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کہ اللہ کی آیتوں سے، اس کی نشانیوں سے، اس کے رسول سے تم مذاق کرتے ہو، جاؤ ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا سزا، اس کی عذاب تم کو ضرور دے گا۔ لہذا یہ معاملہ کرنا، صحابہ کے پیٹوں پر نشانے بہانا، صحابہ کی زبانوں پر انگلی اٹھانا، حقیقت میں یہ صحابہ پر جو انگلیاں اٹھائی گئی یہ ایمان لانے کے بعد کفر کرنے کے جیسا ہے۔
یعنی انسان زبان سے ایمان لایا تھا لیکن صحابہ کو برا بلا کہہ کے ان کا زبان کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے صحابہ کو برا بلا کہا، دین کا مذاق اڑایا، اب غلط بولنے کے بعد اللہ کے سامنے عذر مت پیش کرو، کیونکہ تم ایمان لانے کے بعد کفر کے دروازے پر داخل ہو چکے ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کے ظاہری حیات کا مذاق اڑانا یہ اصل میں انسان کو ایمان سے لے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم دیکھیں کہ جو خواہش پرست ہیں، اہل اہوا ہیں، جو بدعتی ہیں، وہ بھی صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، چاہے وہ یہود میں سے ہو، نصارہ میں سے ہو، مشرکین میں سے ہو، یا دور حاضر کی بدعتیوں میں سے ہو۔ خصوصی طور پر آپ دیکھیں شیخین امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور ان کے مذاق میں سب سے آگے کون رہتے ہیں؟ کون رہتے ہیں؟ یہ سب سے آگے رہنے والے میں رافضہ ہیں، یہ شیعہ میں غالی جماعت ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بزدل تھے اور کھانے پینے کی لالچی تھے، اس طرح رہا کرتے تھے، سبحان اللہ، یہ یاد رکھیں کہ جس آدمی نے صحابہ میں سے ان شیخین کو کیا ہے نشانہ بنایا، وہ آدمی حقیقت میں لعنت کا حقدار ہے، اور ایسا آدمی حقیقت میں کفر کا حقدار ہے۔ یہ کیسے مذاق اڑاتے ہیں صاحبین کا؟ جیسے کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ روافضہ، ان کی قبیحتیں، ان کے برے اعمال کیسے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ 3 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گالیاں دیتے ہیں۔ اس میں کون کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ بعض روایتوں میں حضرت عثمان کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ان کو گالی دیتے ہیں، ان کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر و عمر یہ دنیا پرست بن گئے تھے، حضرت ابو بکر و عمر دین سے پھر گئے تھے۔ اس سے بڑھ کر الزام کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی شان میں کیا ہے قرآن کے اندر آیتیں اتاری، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی ان کے ایمان سے خوش تھے، آپ ان کی شخصیتوں پر انگلیاں اٹھائیں اور ایسے مقدس 2 صحابہ اکرام کو گالی دیں، اور آپ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھے؟ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے یہ صحابہ کی مقدس ہستیاں تھی جن کے وجود سے دنیا میں فتنے نہیں آئے، جن کے موجود ہونے کی وجہ سے بدعتیں وجود میں نہ آئیں، اور آپ ان کا مذاق اڑائیں۔ اس کے علاوہ صحابہ کا مذاق اڑانے کا ایک طریقہ جو روافض نے اپنایا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے کیا ہے اپنی زبان کو آلودہ کرتے ہیں۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگاتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نعوذ باللہ کیا ہے کہ زنا کا معاملہ کیا، بلکہ بسا اوقات حضرت عائشہ کو جمادات سے تشبیہ دے دی کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایسی تھی جیسے گھر کے اندر کوئی لکڑی ہے، بس لکڑی گھر میں ہوتی ہے، ویسی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رہا کرتی تھی۔ اس طرح کے جھوٹے جھوٹے الزامات ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگائے گئے۔ یاد رکھیے کہ وہ ایسی ایک مقدس خاتون تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں تھی، ایک ایسی خاتون تھی جن کی شان میں، جن کی براعت میں اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں اتاری، 10 آیتیں حضرت عائشہ کی براعت پر اتری ہیں، اور یہ خبیث النفس اشخاص روافضہ اور شیعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہیں، اور الزام لگا کر کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ دنیا پرست بن گئی تھی، اور انہوں نے کیا ہے زنا جیسے کبیرہ گناہ کو انجام دیا تھا۔ محترم حاضرین، اس طرح کا کہنا حقیقت میں قرآن کا انکار کرنا ہے، قرآن کا انکار کرنا ہے۔ حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ جب مجھ پر الزام لگایا گیا، جو ہوا سا ہوا، مجھے لگتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا دے گا، آپ کو خواب میں بتا دے گا کہ میں پاک ہوں، مجھے نہیں لگتا تھا کہ میری جیسی حقیر مخلوق کے بارے میں اللہ قرآن میں 10 آیتیں اتارے گا جو قیامت تک تلاوت کی شکل میں پڑھی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 10 آیتیں ان کی شان میں اتری، اور آج لوگ خصوصی طور پر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے علاوہ روافض جو صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اس میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب شق قدر کا اور شق قمر کا معاملہ اللہ کے نبی کے بارے میں ذکر کیا، سب جھوٹا ہے،
یعنی شق قمر کا معاملہ ہوا ہی نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوتوں میں سے ہے ہی نہیں، جبکہ قرآن میں تو اللہ صاف کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت کا وقت قریب ہوا اور چاند ٹکڑے ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ جو روایت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے، یہ بہتان، یہ جھوٹ ہے۔ اس کے علاوہ روافظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حضرت ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جتنی حدیثیں بیان کی، یہ حدیث اصل میں غیر معقول ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی انسان اتنی حدیثیں بیان کر سکتا ہے، بلکہ انہیں مارنا، ان کے ساتھ قتل کا معاملہ کرنا، بلکہ صحابہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم ہو، جیسے عظیم ہستیوں کا مذاق اڑا کر کس دین کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فحاق بالذین سخروا منہم ما كانوا به يستهزئون، کہ جن لوگوں نے کیا ہے ایمان والوں کا مذاق اڑایا، یہ مذاق ان کی آخرت کو لے کر ڈوب جائے گا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اس کے علاوہ صحابہ کا مذاق اڑانے میں ان لوگوں نے حضرت علی کو بھی نہیں بخشا، نہ حضرت طلحہ کو بخشا، نہ حضرت زبیر کو بخشا، نہ حضرت عثمان کو بخشا، بلکہ جب مذاق اڑانے کی بات آئے کسی صحابی کو نہیں بخشا، بلکہ الزام برابر لگاتے رہے اور اس طرح کے معاملے کرتے رہے۔ اس کے علاوہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے میں ان لوگوں نے کیا کہا، جیسے کہ کہتے ہیں کہ جو جنگ جمل اور جنگ صفین کے وقت معاملات ہوئے، یہ ساری دنیا کی خاطر لڑی لڑایا تھی، دنیا کی خاطر لڑی لڑایا گئی تھی، تو کیا حقیقت میں ایسا تھا؟ جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لڑائیوں کے بارے میں صاف فرمایا تھا کہ دو مسلمانوں کی جماعت آپس میں ٹکرائیں گی اور میرا بیٹا کیا ہے، میرا بچہ، یعنی آپ نے حضرت حسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا یہ ان دونوں کی اصلاح کرے گا۔ اس کے علاوہ دور حاضر کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو صحابہ کے حوالے سے مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیسے صحابہ تھے جو اپنی بیویوں کو طلاق دیا کرتے تھے، یہ کیسے صحابہ تھے جو زنا بھی کیا کرتے تھے، یہ کیسے صحابہ تھے جو دوسروں کو گالی بھی دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی ان گناہوں کی وجہ سے صحابہ کو ٹارگٹ کرنا اور کہنا کہ حقیقت میں نہ یہ عالم تھے بلکہ یہ گانا بجانا پسند کرتے، شراب پیا کرتے، اور نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اتنے دیندار نہیں تھے جتنے دیندار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے، یہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد اتنے دیندار نہیں رہے۔ اس کے علاوہ اہل بدعت نے جو صحابہ کا مذاق اڑایا، جیسے کہ امام ذہبی نے رحم اللہ نے نقل کیا کہ عمرو بن عبید سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو کہا گیا کہ وہ تو سب سے مقدس ہستیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب سے مقدس ہستیاں ہیں، ان سے بہتر نہ زمین میں کوئی تھا، نہ ان سے بہتر قبر کے اندر کوئی مردے موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسے مردے جو زمین کے اندر چل گئے، جن کی ہڈیاں سڑ گل گئی، یہ بدبودار ہڈیاں ہیں، یعنی یہ صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ اچھے نہیں تھے، یہ دین کے اندر اتنے پیوست نہیں تھے۔ سبحان اللہ، اس طرح کا مذاق اڑانا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے روافظ کے جو عقیدے ہیں، اگر کوئی انسان پڑھ لے، حقیقت میں ان کی یہ جو شرارتیں ہیں انسان کو سمجھ میں آئے اور ان کا نام سننے کے بعد ہی انسان کے دل میں کیا ہے، آگ اگلنے لگ جائے۔ محترم حاضرین، یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو دین کا مذاق اڑانے میں صحابہ کا مذاق اڑانا بالکل شامل ہے، لہذا صحابہ کا مذاق اڑانا یہ دین کا مذاق اڑانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے درس میں کیا بتایا جائے گا کہ آج دور حاضر کے اندر لوگ اللہ کا کیسے مذاق اڑا رہے ہیں، رسول کا کیسے مذاق اڑا رہے ہیں، دین کا کیسے مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور حاضر کے اندر صحابہ کا کیسے مذاق اڑا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس درس کے بعد اس سیکشن کو انشاءاللہ تعالی ختم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، جو بھی باتیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے حق ہمیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی لوگ صحابہ کی شخصیتوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، چاہے مشرکین مکہ ہو، بدعتی ہو، یا دور حاضر کے لوگ ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ چلیے اگر کسی کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں۔ اسما۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ روافضی کس کو کہتے ہیں؟ روافظ کو کہتے ہیں، دیکھیے اصل میں شیعہ ہی کا ایک فرقہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب انہوں نے حضرت علی بن حسن، ایک مرتبہ علی بن حسن کے پاس کچھ لوگ آئے اور جنگ کے لیے جانا تھا، تو کہنے لگے کہ کیا آپ شیخین سے برات کا اظہار کرتے ہیں؟ برات کا مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر عمر سے میرا کوئی تعلق نہیں، یہ کہیے یہ کون تھے؟ علی بن حسن، ٹھیک ہے، بن
حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت حسین کے یہ پوتوں میں سے تھے۔ تو ان سے جب انہوں نے کہا تو کہا کہ حضرت علی بن حسن نے کہا کہ نہیں، میں ان سے برات کا اظہار نہیں کرتا۔ جب یہ بات انہوں نے کہی تو انہوں نے علی بن حسن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو کیونکہ انہوں نے چھوڑ دیا، رفض کہتے ہیں چھوڑنے کو، اس وقت سے ان کا نام روافظ پڑا۔ تو شیعہ میں جو سب سے غالی قسم کے سب سے برے شیعہ ہیں ان کو روافظ کہا جاتا ہے، مختصر انداز سے کہوں تو۔ جی جزاک اللہ خیر۔ یا اللہ یم ڈی مدثر۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا ایک سوال شیخ، یہ ٹاپک سے الگ ہے شیخ۔ وہ ہم ایک ٹائلس کا کام کرتے شیخ، ٹائلس گرینٹ۔ تو ایک مندر کا کام آیا ہے شیخ، تو اس کے کمپاؤنڈ میں ٹائلس گرینٹ ڈالنا ہے شیخ، ایسے کام کر سکتے ہیں شیخ؟ نہیں، خود مزدور وغیرہ لے جا کے انسان کو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، کہ انسان کو خیر کے کاموں میں مدد کرنا چاہیے، عام لوگوں کو بیچیے، ٹھیک ہے۔ مندر وغیرہ کو دیں گے تو ظاہر بات ہے اس کا ویسے ہی فائدہ اٹھائیں گے جیسے امید ہے۔ اعتراض کیجیے، بچیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ رزق دینے والا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک۔ جزاک اللہ مرحبا۔ ترنم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، جو ہم لوگ نماز کے بعد جو اذکار وغیرہ پڑھتے ہیں تو وہ ہر نماز کے بعد، یعنی فرض اور سنت ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے؟ نہیں، فرض نماز کے بعد کے اذکار ہی موجود ہے، سنتوں کے بعد کے اذکار کیا ہیں؟ فرض نماز کے بعد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذکار موجود ہیں، وہی پڑھنا چاہیے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اور ایک اور یا سوال ہے شاہ، ہوں، جی پوچھیے۔ جہری نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، اور تو پھر جہری نمازیں جو رہتی ہے تو آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کو زور سے پڑھنا ہے، آواز بلند کر کے؟ جی ہاں، اگر جہری نماز ہے تو جہری پڑھیے، سری ہے تو سری پڑھیے، خاص کر آپ تنہا ہیں تب بھی، یا جماعت کے ساتھ ہو تب بھی۔ تنہا لیڈیز ہو تب؟ ہاں، بس لیڈیز کا مسئلہ جہاں تک آئے تو بنیادی طور پر یہ سمجھنا ہو کہ کوئی غیر محرم آپ کی آواز کو نہ سنیں، ایسے مجموعے میں آپ نہ ہوں۔ جب ان چیزوں کا خیال کر سکتے ہیں تو جہری میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے خواتین کو کہاں نماز پڑھنا چاہیے؟ اپنے گھر میں اپنے خصوصی کمرے میں، کمرے میں بھی کونے میں، ٹھیک ہے۔ اجنبی مرد نہیں سن پا رہے تو آپ جہری طور پر پڑھ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اجنبی مرد سننے کا خطرہ ہے تو نہیں پڑھنا، جی آہستہ پڑھنا۔ جزاک حیاک اللہ مرحبا۔ میسج آیا ہے کہ کتاب سینڈ کریں، جو عقیدے کی کتاب بولی جا رہی ہے اس کتاب کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، یا یعنی جو میں پڑھا رہا ہوں؟ عمومی طور پر میں بتاؤں کہ جو میں پڑھاتا ہوں یہ اس کے کچھ نوٹس میرے پاس ہیں، عربی میں بنے ہوئے ہیں، بس پوائنٹ کی شکل میں ہیں، تو اس کو میں تفصیل سے بتاتا ہوں قرآن کی آیتوں و حدیثوں کے ذریعے۔ تو یہ اس کی کوئی مستقل میرے پاس کتاب نہیں، لیکن جو کتاب IGEOC کی طرف سے پڑھائی جاتی ہے وہ کتاب الحمدللہ گروپ میں موجود ہے، اور باذن اللہ تعالیٰ آپ چاہے تو دوبارہ پھر بھیج دی جائے گی۔ جی شبنم، آپ ہی کا سوال تھا۔ جی بولیے۔ پڑھنا ہے اذکار جو ہے تو فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے، آپ نے بولے نماز کے اذکار، تو پوری نماز کمپلیٹ کرے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، فرض سنت نماز کے بعد بولے تو فرض نماز کے بعد ہی پڑھے گی، اذکار کے پوری بعد پڑھیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ پہلے اذکار پڑھتے تھے۔ نہیں، پوری ہاں بولیے۔ مطلب پوری سنت اور نوافل پڑھے بعد اذکار پڑھ سکتے ہیں کیا نماز کے؟ پڑھ سکتے ہیں بالکل۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ نماز کے فوراً پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ سے کیا ہے؟ استغفر اللہ، جیسے کچھ چیزیں ہیں جو فوراً پڑھنے ہیں، جیسے آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بولے، اللہ انت السلام علیک السلام ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے 33 مرتبہ، تکبیر ہے، تو یہ نماز کے فوراً بعد ان کو پڑھنا چاہیے، لیکن بعض ہیں جو بعد میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے وہ نہیں، یہی ہے۔ نماز کے فوراً جی وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دعائیں ہیں، پڑھ جیسے میں نے سکتے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھنا، نماز کے فوراً بعد پڑھنا۔ اب آپ بولیں گے کہ میں نماز پڑھ لوں گی پھر سنت پڑھ لوں گی اس کے بعد 3 مرتبہ استغفار کروں گی، نہیں، ان کو نماز کے فوراً بعد پڑھنا۔ اس کے علاوہ اللہ انت السلام منک السلام پڑھنا،
35 مرتبہ تحمید ہے اور تسبیح ہے تکبیر ہے، اس کو نماز کے فوراً بعد پڑھنا، ٹھیک ہے. اور اگر عام اذکار ہیں، ٹھیک. عام اذکار اگر فرد کیا نہیں پڑھ پائے، بیزی ہو گئے، مصروف ہوئے، تو آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جو اذکار فرد نماز کے بعد مقید ہیں ان کو نفل سے پہلے پڑھنا چاہیے، یہی زیادہ افضل ہے اس میں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ارسل علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال تھوڑا سا الگ تھا. جی شیخ کیا بولتے ہیں، ابھی حال ہی میں ہمارے ادھر کیا بولتے ہیں وہ 11ویں شریف وغیرہ چلتا ہے. تو شیخ ہمارے گھر میں بھی مطلب ہماری دادی کو میں ہم منع وغیرہ کیے، وہ شیخ وہ مانتے ہی نہیں، مطلب بولتے کہ تم وہ بن گئے ہو، یہ بن گئے ہو. اور شیخ ایسے چیزوں میں سے گھر میں ہی اگر ایسی خرافاتیں اگر ہوتی ہے تو شیخ اس سے کیسا بچا جا سکتا ہے؟ گھر کے اندر ایسے خرافات تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اصلاح ضروری ہے، انسان کو اصلاح سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اصلاح ان کی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور اگر گھر کے اندر ہوتا ہے تو آپ گھر کے ایک فرد ہیں تو آپ ہاتھ کا استعمال کیجیے، اگر ہاتھ میں کوئی نقصان ہے یعنی اگر ضرر پہنچ سکتا ہے تو زبان کا استعمال کیجیے، ورنہ ان سے دور رہنے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے. شیخ ہمارے والد صاحب بھی جو ہیں وہ کہتے دادی کی باتیں مانتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا ان کی اصلاح کرنے میں بولتے تو ہیں ہم، لیکن شیخ جب فادر ہی آپ سمجھتے ہیں کہ فادر ہی جب ساتھ نہیں دے پاتے تو شیخ بہت دقت جاتی ہے. تو وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ والد صاحب کریں کوئی کرے، سب سے پہلے ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور یہ گمراہ کیوں ہے اس کے حوالے سے ان کو بتائیے، نصیحت کیجیے. اور 11ویں کی حقیقت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے اس کو منایا تھا، کیا اولیاء کے حوالے سے جو کیا جاتا صحیح ہے، وضاحت کیجیے. اگر اس کے بعد بھی کرتے ہیں تو اس مسئلے میں ان سے دور رہیے، اس مسئلے میں ان سے دور شیخ رہیے. ہم سب چیز بتائے لیکن وہ یہی بولتے کہ ہاں ہاں ہم تو وہ مطلب وہی والی بات کی ہمارے سب لوگ کرتے تو کیا وہ غلط ہے کیا یہ وہ پھر میں یہ بھی بتایا تو وہ بولتے کہ ٹھیک ہے تو بولے بہک گیا ہے، اور مجھے بولتے کر کے ٹھیک ہے بولے تو بولے تیرے کو نہیں وہ کرنا تو گھر سے نکل جا تو. دعا کرنا ایسے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، دعا کرنا. جی شیخ، جزاک اللہ. اسما. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ شیخ وبرکاتہ. جی اگر کچھ پرسنل سوالات کرنا ہے تو آپ سے کیسے کانٹیکٹ میں رہیں شیخ؟ آپ کا نمبر نہیں ہے ہمارے پاس. گروپ کے ایڈمن جو ہیں، جو گروپ کے ایڈمن ان کو بھیج دیجیے، انشاءاللہ سوالات ہم تک پہنچ جائیں گے اور جواب بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا. ٹھیک نہیں ہے، شیخ، آپ سے ڈائریکٹ بات کرنا تھا، وہ سوالات گروپ میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے اس لیے. گروپ میں نہیں، جو ایڈمن صاحب ہے، جو ہماری ایڈمن صاحب خاتون ہیں، تو ان سے جی بھیجیے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھیج دیں گے، ٹھیک ہے. جی گروپ شیخ، میں نہیں، جو گروپ کے ایڈمن ہیں وہ، انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ تعالیٰ. نام شیخ ان کا؟ آواز کٹ گئی شاید ان کی. شبنم. شگفتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بولیے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ہم اب آ رہی ہے کیا وائس؟ ہاں آ رہی، بولیے. ہیلو. جی جی اب آ رہی، بولیے. ایک تفسیر یا قرآن پر ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کیا؟ لکھ سکتے ہیں قرآن پر؟ ہاں اگر تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں وہی پوچھ رہی تھی. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. سوال پوچھیں کہ کس سے گروپ میں کانٹیکٹ کریں. ایک سسٹر یاسمین ہے، ان سے کانٹیکٹ کریں، جو گروپ کے ایڈمن بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ان سے کانٹیکٹ کریں، باتیں مل جائیں گی. شگفتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ کیسے ہیں آپ؟ ہاں الحمدللہ، بولیے.
شیخ میرا سوال بچوں کے متعلق تھا. میرا بیٹا 10 سال کا ہو گیا ہے، ہاں لیکن مجھے کوئی ایسا مدرسہ اور کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی جہاں بچوں کو میں حافظے کے لیے ڈال سکوں. مجھے سسٹمیٹک مجھے چاہیے کہ بچوں ایک چیز میں جاننا چاہتی ہوں کہ بچے کو مطلب کہ حافظہ کرانا بہتر ہے کہ عالم کے لیے ڈالنا بہتر ہے. دیکھیے، ہر علاقے میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج کل مدارس ہیں، آف لائن آن لائن ہر جگہ مدارس موجود ہیں. پتہ نہیں کس علاقے سے آپ ہیں بہرحال، لیکن قریب کے جو وہاں کے علماء ہیں ان سے آپ میں دریافت کریں. ناگپور مہاراشٹر سے ہوں، یہاں پر نہیں ہے. اچھا، ناگپور سے ہیں. ناگپور مہاراشٹر سے ہوں میں، یہاں پر نہیں ہے. ہاں، ناگپور پہ تو نہیں ہے لیکن ارد گرد موجود ہیں، جیسے مالیگاؤں ہے، وہاں سے قریب قریب مطلب پھر بھی اچھا ہی دور ہے، تو اس 400 کے کلو لیے میٹر. بہتر مالیگاؤں میں اگر ہے تو کون سا بہتر ہے جس میں دنیاوی تعلیم بھی ہو اور دینی تعلیم بھی ہو؟ دیکھیے، سب سے پہلے بچے کی ذہانت پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ بچہ کیا اتنا ذہین ہے کہ قرآن کو یاد کر سکے اور اس کے بعد اسے آگے یاد رکھ سکے. تو ضرور قرآن کے لیے یعنی حفظ کے لیے آگے بڑھیے، اور ہمیشہ حفظ کے لیے پہلے کوشش کرنی چاہیے. 10 سال عمر بہت مناسب ہے حفظ قرآن کے لیے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگر اس میں نہیں پڑتا ہے 1 سال 2 سال ٹرائی کرے تو اس کے بعد عالم کی طرف جا سکتے ہیں. اور زیادہ تر دینی تعلیم پر توجہ دے. دنیاوی تعلیم تو ویسے بھی اوپر سے بھی آپ لکھا سکتے ہیں، لیکن دین اور دنیا کو دونوں ساتھ لے کر چلیں گے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ دین کمزور پڑتا ہے، دنیاوی تعلیم کمزور نہیں پڑتی. نہیں تو ٹھیک شیخ ہے، کیا ہے نا، میرے شوہر کا ماننا ہے کہ ایسا کوئی مدرسہ ہے کچھ ملے گا جس میں دنیاوی تعلیم ہے تو میں ڈالنا بھی چاہتی ہوں، کیونکہ بچوں کو ایک آج کا دور جو ہے کہ دنیاوی تعلیم بھی ساتھ میں ہونا چاہیے. دین جیسے ابھی مالیگاؤں کا تو کیا ذکر ہے کہ کیا گیا، تھوڑا سا الحمدللہ میں وہاں ہو پر جاتی. دینی دنیاوی دونوں تعلیم موجود ہے. تو ایک مرتبہ تو جا کر کون سا دیکھیں. مدرسہ بتا سکتے ہیں؟ مالیگاؤں کے اندر ہی جامعہ منصورہ. جی جزاکم اللہ خیر. چلیے، اسی کے ساتھ اس مجلس کی اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ باتیں آئندہ مجلس میں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کو سیکھنے سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.